امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج جس چیز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس چیز کو آپ اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ بخوبی ریلیٹ کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً سوال پوچھنا آپ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی سے سوال آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ نے غلط کام کر لیا ہے، تو آپ اگلے کے غضب سے ڈریں پھر۔ اوکے، جوکس اپارٹ، چلیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ گھر سے لے لیں، پیرنٹ سے لے لیں، جن کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم ہم گزارتے ہیں، ہمارا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں بچپن سے ہی سوال کرنے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ سوال پوچھ سکیں۔ چاہے پیرنٹس اپنی پیار میں، محبت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سوال پوچھنے سے روک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بچے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں۔ تو میں نے ریسنٹلی اپنے پیرنٹس سے بات کی، تو کوئی سوال کیا تو انہوں نے مجھے ان ریٹرن جواب دیا کہ ہم بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہو، ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں یار، ہمیں کیوں ڈسکریج کیا جاتا ہے؟ اگر ہم کوئی سوال پوچھ بھی لیں، پہلے تو ہمارے اندر اتنا وہ نہیں ہوتا، کریج نہیں ہوتی کہ ہم بڑوں سے یا خاص طور اپنے پیرنٹس سے سوال پوچھ سکیں، اور جب ہم پوچھ بھی لیں تو وہ آگے سے ایسا جواب دیتے ہیں کہ ہماری آگے ہمت نہیں ہوتی کہ ہم سوال کریں۔ ہمارے اندر جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ایک انسان ہوتا ہے جو اس میں جستجو ہوتی ہے کہ میں دنیا کو جانوں، میں ان چیزوں کو جانوں، اپنی رائے دوں کہ یہ چیز یوں ہو رہی ہے تو یوں بھی ہو سکتی ہے، اس چیز کو یوں کرنے کے یوں فائدے ہیں، یوں نقصان ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم جو سوال کر رہے ہو وہ تو ہے ہی فضول سا، ٹھیک ہے، غلط سوال ہے تو آپ اس کو جواب دیں، اسے الیبوریٹ کریں، اسے بتائیں، ٹھیک ہے، اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے، اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے، انکریج کریں، ٹھیک ہے؟ تو موسٹلی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ دبا دیتے ہیں بچوں کی جو اندر جو طاقت ہوتی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر ایک تڑپ ہے، جستجو ہے چیزوں کو جاننے کی، لوگوں کو جاننے کی، کچھ کرنے کی، بٹ وہ کیا ہے، ختم کر دی جاتی ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنے۔ وہ ایک ہماری سوسائٹی میں خاص طور یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہیں نا، تو وہ کیا ہے، لیبل ہے کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، تو جہاں پہ رسپیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ سوال نہیں ہوتے۔ آخر کیوں سوال ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال ہاں ٹھیک ہے، سوال بعضوں کا سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن سخت سوال اگلے بندے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے یار یہ بندہ سوال کر رہا ہے تو یہ کچھ جاننا چاہ رہا ہے، اس میں تڑپ ہے کہ میں کچھ چیز کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز یوں ہے تو یوں کیسے ہوئی ہے، یہ کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کی رائے لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مختلف کاموں میں، مختلف موقعوں پر آپ اپنی سٹوریز ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں سوال کرنے سے، وہ دبا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بار بار سوال پوچھنے، اگر انہیں پتہ ہے ایک بار انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی تو پھر تو اس بندے نے بار بار سوال کرنے ہیں۔ آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا ہے نا، تو چھوٹا بچہ جو ہی گرو کرتا ہے تو سوال پوچھتا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیوں ہے، تب ہم بڑے خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، اوہ نہیں یہ سوال تم نہیں پوچھ سکتے، اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے ڈھونڈ کے دیں جواب، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اسے کہیں کہ میرے پاس جواب ہی نہیں ہے، یا یہ اس سے بڑی کہ تمہاری جرات کیسے ہوئی مجھ سے یہ سوال کرنے کی، چھوٹے ہو چھوٹے ہی رہو۔ ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ اب اس کے علاوہ جب ہم اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہ میں اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب کا نہیں کہہ رہا، میجارٹی، لیکن میجارٹی ایسی ہے ہمارے اسکول میں جو ٹریڈیشنل کلچر ہے، وہاں پہ جو ٹیچر ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ انکریج نہیں کرتے کہ آپ سوال پوچھیں۔ ہاں کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹیچر حضرات کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا دیا، جو میں نے کہہ دیا وہی آخر ہے،
اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی غلط, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف ٹھیک ہے, کیونکہ میں ٹیچر ہوں, میں آپ کو استاد ہوں, آپ میرے استاد نہیں ہیں. کیا بات ہے, واٹ اے ٹیگ لائن. تو آپ نے سنا ہوگا, بہت ہی مشہور جملہ ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں بہت فیس کیا ہے. تو ٹیچر کیا کہتے ہیں, میں آپ کا استاد ہوں, آپ میرے استاد نہیں ہیں. پیرنٹس بھی آتے کہتے ہیں, میں آپ کا باپ ہوں, آپ میرے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے. ٹیچر حضرات کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سوال پوچھ لیا, یوں ہو سکتا, یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیز میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ دی ہے, جو چیز میں نے پڑھا دیا آپ کو, اگر ہوگی تو صرف ایسے ہی ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ جو بک ہے وہ میں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, صرف بک سے ہٹ کر کوئی اور ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے, ایک جس بندے کو بچے کو گھر سے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے, کیونکہ وہ زیادہ ٹائم وہاں پہ بھی گزارتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں میں ٹیچر سے زیادہ کنیکٹ ہوں, ان سے کیا کروں اپنے سوالوں کا جواب لے سکوں. میرے اندر ایک جو مجھے جاننا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے. سوال کرنے سے تو ہمارے اندر جو ابہام ہے, ہمارے اندر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, لہٰذا ہم سوال کریں گے نا اس کا, کہ اگلے بندے سے ہمیں بتائے کہ اس کا جواب کیا ہے. اگر اگلا بندہ ہی کہہ دے تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے, سوال کرنا اچھی بات نہیں ہوتی, خاص طور بڑوں سے سوال کرنا اچھی بات نہیں ہوتی, بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی. سوال نہیں کرتے, بس جو میں نے پڑھا دیا ہے, ریٹ ریس لگی ہوئی ہے, جو میں پڑھا رہا ہوں کل آپ نے یہی یاد کر کے آنا اور مجھے سنانا ہے یا لکھ کے دینا ہے, بس ختم. پیپر میں صرف یہی آئے گا جو میں نے پڑھا دیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ پاس ہو جاؤ گے, آپ نے بس سوال نہیں کرنے, کیونکہ آپ سوال کرو گے ان کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا, جب جواب نہیں ہوگا تو حالات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے تو اسے وہی دبایا جائے, اس کی اتنی انسلٹ کی جائے کہ وہ بندہ آئندہ ہمت بھی نہ کرے کہ سوال کرے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کہ ٹیچر حضرات بہت انسلٹ کرتے ہیں. جب ان سیلف رسپیکٹ ہے, ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے, اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہے تو آپ آگے سوال کیوں کریں گے, بالکل بھی آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سوال کرنا ختم. جب آپ کے گھر سے سوال نہیں کرنے دیا جا رہا, جب آپ کو اسکول میں سوال کرنے نہیں دیا جا رہا, آپ کو کالج یونیورسٹیز میں سوال کرنے نہیں دیا جا رہا, تو آپ کی جو یوتھ ہے, آپ کی جو ایج ہے, کریٹیکل تھنکنگ, یا آپ کے جو سوال اٹھ رہے ہیں, تو وہ ایسا ایسا ایک مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے سوال نہیں کرنے. بس اگر میں کسی سے سوال کروں گا تو میں نے یہ گناہ کر دیا کہ اگلے بندے کی میں نے پنگا لے لیا کہ اگر میں نے سوال کر دیا تو بس میری خیر نہیں آگے. تو سوال تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے نا, جو سوال کرتے ہیں تو پھر اسے تو جواب دینا پڑتا ہے. جواب اگر اب وہ سوال کرے گا تو وہ جب وہ کسی ڈیسیژن میکنگ کسی بڑے عہدے پر جائے گا تب بھی وہ سوال کرے گا اور وہ اپنے حقوق مانگے گا. جو سوال کرتا ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے حقوق چاہیے. اگر آج وہ بچپن میں سوال کر رہے تو بڑے ہو کر بھی وہ سوال کرے گا, جو آپ نے میرے ساتھ زیادتیاں کیا, مجھے ان کا حقوق, مجھے ان کا صلہ چاہیے, یہ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ. وہ گورنمنٹ سے مانگے گا. اب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں, تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ بھی میڈیا چینلز کو, عام لوگوں کو سوال کرنے سے منع کرتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف سوال نہیں کرے گا. اگر کسی نے سوال کیا تو یہ ملک کے خلاف ہوگا. او بھائی کیوں, آپ کو ہم نے چنا ہے, ہم سوال کر سکتے ہیں آپ سے, لیکن نہیں. کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے, عوام کے نمائندے ہیں, وہ کوئی ایلین نہیں ہے. انہیں ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں, وہ گزر رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, یہ پھینک رہے ہیں. ہم کیا ہے, ہم تو غلام بن چکے ہیں. ہمارے اندر سوال پوچھنے کی وہ ہی نہیں ہے, ہم کس سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. ہم تو بس سلام جی حضور سیلیوٹ کرنے والی قوم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے صرف سیلیوٹ کرنا ہے, ہم نے سوال نہیں پوچھنا. وہ بھی خوش ہیں, انہیں پروٹوکول مل رہے ہیں, عوام جو وہ چاہتے ہیں مل رہے ہیں. تو اور انہیں کیا چاہیے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ انہیں دے رہے ہیں, انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو کمان وہ یہی چاہتے ہیں آپ سوال نہ کریں, کیونکہ اگر آپ سوال کریں گے تو انہیں جواب دینا پڑے گا. اگر آپ سوال کریں گے تو ملک تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کی تھنکنگ تبدیل ہو جائے گی. آپ آج ایک سوال کر رہے ہو, کل دوسرا کرو گے, اس کے بعد تیسرا کرو گے, اور آپ کی انٹیلیکٹ بڑھتی جائے گی, آپ کی سوچ بڑی ہوتی جائے گی. آپ پولیٹیشین کو سوال کرنے لگ جاؤ گے, اپنے پیرنٹس کو سوال کرنے لگ جاؤ گے, ٹیچرز کو, سوسائٹی کو, جو آپ کے ساتھ برا کرے گا آپ اس سے جواب مانگو گے. مجھے میرا حق چاہیے,
मेरे साथ ये बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है। ये हमारा एक ये कलेक्टिवली एक सिस्टम है जिसमें सवाल करने से हमें क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो एट द एंड मैंने ये एक तमहीद बांधी कि कैसे कैसे हमारे सिस्टम में हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी खुद को ग्रो करने के लिए हमें सवाल पूछना चाहिए। कोई डिस्करेज भी कर दे तो कोई बात नहीं। आज इंटरनेट है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम हमारे अंदर जो जुस्तजू है, हम जिस चीज़ का जवाब हम जानना चाहते हैं तो हम जान सकते हैं। तो अपने अंदर ये चीज़ को बढ़ाएं और अपने सवाल पूछें, मुख्तलिफ चीज़ों को जानें, न्यू से न्यू चीज़ों पर काम करें। डरना नहीं है किसी से, सवाल पूछते रहें। किसी ने मना कर दिया तो और सवाल करें, रुकना नहीं है। अपने हकूक आपने लेने हैं, कोई और नहीं आएगा आपके हकूक आपको दिलाने। अपनी जिम्मेदारी लें और जो चीज़ आप करना चाहते हैं करें, जो सवाल आपके माइंड में है करें। डरना नहीं है किसी से, ठीक है। आपकी जंग आपने लड़नी है। और जो हमारे साथ हो चुका माइंड में, पास्ट में जो हमें डिस्करेज किया गया, आज हमारे पास एक्सेस है इंटरनेट की, मुख्तलिफ चीज़ों की। आज हम खुद को ग्रो कर सकते हैं, मज़ीद बेटर कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सवाल पूछें, जिसकी समझ नहीं आ रही किसी से पूछें। अगर वो नहीं बता रहा तो आप जाएं इंटरनेट से देखें। खुद की जो अंदर जो जुस्तजू है उसको मद्धम ना होने दें, अपने सवाल पूछने की इसको ख़त्म ना होने दीजिए, ठीक है। खुद को एक बेहतरीन इंसान बने, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।